حبیب اللہ. میں گھر میں تھا تو میرا خیال ہے یہ تو کوئی 8 بجے کے قریب مجھے میسج کسی کا آیا. میں سویا ہوا تھا, 8 بجے میرا ارادہ تھا اٹھنے کا اور آنے کا. تو میں نے اٹھتے ساتھ عادت کے مطابق فون ہی دیکھا. پہلا میسیج یہ آیا کہ سر آپ کی پکچر تو نہیں, آپ کی آواز آ رہی ہے, پکچر نہیں آ رہی. میں تو گھر لیٹا ہوں. میں چیک کیا تو آپ لوگ شاید ساؤنڈ ٹیسٹ کر رہے تھے, اس میں بابا جی کی پکچر لگائی ہوئی تھی لیکن کامی کی آواز تھی. تو مجھے سمجھ آئی کہ کامران کی آواز اور میری آواز بھی سیم ہی ہے. تو میں کہا چلو اچھا آج دعا سیشن جلدی شروع ہو گیا. بہرحال اسی دوران کچھ مہمان آ گئے سعید دی فیملی, اور سے مجھے نو بتا کے گیا اور بجیا آئی ہے اور ارم سے. تو میں کہا اچھا میں آ رہا ہوں, میں دعا کے لیے تیار ہو کے اکٹھے ہی نکلتا ہوں. میں کویسچن سارٹ آؤٹ کر رہا تھا, میں کر نہیں سکے جو آپ نے بھیجے ہوئے نا, کچھ میرے پاس جو تھے وہ دیکھ رہا تھا. تو مجھے نہیں پتا کس وقت میں سو گیا واپس. اب باہر وہ لوگ سارے مہمان جو بھی آئے ہوئے تھے وہ جانے والے, مطلب وہ جانے کا پوچھ رہے تھے. تو وہ کہیں جائیں, یوسف آیا ہوا تھا, طارق, وہ کہیں جائے کہ وہ بڑے بابا تیار ہو رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں. کچھ 9:30 بجے عطیہ نے آ کے مجھے کہا کہ جب میں سویا ہوا, انہوں نے مجھے سکھایا کہ آپ کدھر ہیں. میں کہ جناب میں سو گیا ہوں. پھر اس کے بعد تیار ہونے گیا ہوں تو ذہن میں پتہ نہیں تھا کہ میں نہانا شروع کر دیا, شیو شروع کر دی. شیو کرنے کے آخر میں نے سوچا شیو میں نے صبح کی تھی, میں اصل میرا تھا ہاسپٹل جا رہا ہوں. دن شروع ہوا ہے. پھر شیونگ فوم بھی ضائع جانے کا ہوا یا وہ بھی ضائع گیا. تو اس کے بعد پھر میں وہ تیار شیار ہو رہا تھا, مجھے نہیں سمجھ آئی. میں یہ کامی کی بات یاد آ گئی کہ ہاں کامی دعا سیشن کر رہا تھا, ماں پہ کوئی بات کر رہا تھا. اس وقت میرے کان میں وہی آواز پڑی. تو وہ چینج کرتے کرتے کسی کا فون آیا, اس کو دعا کرانا شروع ہو گیا. میری عادت ہے میں کمرے میں آ کے تو پنکھا لگا کے پھر آرام سے جسم خشک کر کے پھر کپڑے پہنتا ہوں. تو میں اسی حالت میں کہیں پھرتا پھراتا باتیں کرتا رہا ہوں, کان میں ہینڈ فری لگا کے آرام سے تیار ہوا. پھر دروازہ کسی نے زوردار طریقے سے آن کے, میں ڈر گیا, میں کہ کوئی اندر نہ آ جائے. میں دیکھا تو میں نے کپڑے بھی پہننے تھے, پھر وہ پہن شہن کے پھر میں باہر نکلا تو خیر سے 10:15 ہو چکے تھے. اس کے کھانا کھایا اور عطیہ نے مجھے کہا کہ ریحانہ باجی کا فون بھی آیا ہے کہ وہ کہاں ہے. میرے اصل میں ہو رہی تھی کچھ دنوں سے دونوں ٹانگوں میں بڑی درد پیچھے. درد تو نہیں ہوتی ہے, ہمیں کوئی اپنی کوئی پنگا لے لیتا ہے بندہ. وہ میں نے غلطی سے پین کلر کھا لی. میرا خیال تھا کہ ویسے ہی درد ہے, پین کلر کھائی تو اللہ میاں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اس سے درد کم ہوتی ہے, چلو دیکھتے ہیں. پین کلر نے کہا کہ میں ادھر سے گزر رہی ہوں, آپ ادھر سے گزر رہی ہوں, آپ ادھر سے گزر. تو میں اس کے بعد معافیاں مانگ رہا تھا, تو اسی میں کہیں سو گیا ہوں, پتہ نہیں, نیند اچھی آئی. خیر اب پہنچا ہوں بھاگم بھاگ, تو پتہ چلا 12 بج چکے ہیں. باجی اوپر, مجھے نیچے آواز آئی باجی کی کہ اب باجی دعا کرا رہی ہیں. میں کہ چلو اللہ میاں یہی چاہتے تھے کہ آپ کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی اس میں لائف میں. دعا نہیں, وہ دعا ہی ہے, یہ ساری دعا ہے. خیر تو پچھلی بار میں نے پوچھا تھا نئے لوگ آج کوئی ہیں, میں نے چونکہ اس مرتبہ میں نے فون دیکھا ہی نہیں, تو میں نے نہیں کسی کو کہا, شاید کوئی ہوں. آپ بھی فرسٹ ٹائمر ہیں. کیا نام ہے؟ انم نارووال سے. انم پہنچ گئی ہو, اچھا. اور کون تھے آپ ہیں, کیا نام ہے؟ عائشہ کہاں سے آئی ہیں؟ سرگودا والی عائشہ. آپ کو کب میسیج کیا تھا میں نے, کس کے تھرو آیا؟ اچھا آپ ان کے تھرو آئے ہیں, اچھا. اور آپ کا نام مجھے بھول گیا. احمد اور عائشہ بھی آئی ہیں. اچھا ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. بچے بھی آئے ہیں یا دونوں ہی آئے ہو؟ احمد اور عائشہ تو کینیڈا سے آئے ہیں. احمد کی 3 جنریشنز جو ہیں وہ پاکستان آ گئی ہوئی ہیں چائنا سے. یو آر دا 3rd اور 4th جنریشن؟ 3rd جنریشن ہے. اور پھر احمد خود بائی چوائس کنورٹ ہو گئے مسلم
اور اس کے بعد عائشہ سے شادی ہوئی اور پھر خیر سے دونوں کینیڈا چلے گئے ہوئے ہیں, بچے بھی وہیں ہیں. وہاں پر یہ دعا سے بھی متعارف ہوئے آئی تھنک حارث کے تھرو, یا ویڈیوز دیکھی تھیں میری ویڈیوز. سٹارٹ ہی حارث سے تھی, پھر ویڈیوز دیکھیں. تو حارث تک کیسے پہنچے تھے؟ اچھا عروج کے تھرو گئے تھے. عروج کاظمی, کل آیا تھا فون اس کا, تو پرسوں بھی آیا تھا. پرسوں میں سنا نہیں, میں کبھی ذرا پچھلے دعا سیشن میں نے ایک کویسچن کیا تھا سب سے, بڑے بڑے خوبصورت جواب آئے ہیں اس کے. ابھی کئی تو میں تو نہیں پڑھ سکا, یا کئی لوگوں نے کنوے کیے ہیں. کچھ کا تھا کہ سر وہ لکھ لیں, دے دیں, جواب دے دیں, میرے واٹس ایپ گروپ میں آنسر دے دیں, ایک وائس کلپ بھیج دیں. کویسچن میں نے یہی پوچھا تھا, ریزن اس کی کوئی اور تھی, کیونکہ کئی بار آپ لوگ پیار میں, محبت میں, عقیدت میں کئی کچھ کر جاتے ہیں, اور کئی بار اپنے لیے بھی پرابلم کریٹ کرتے ہیں, اور پھر آخر میں ظاہری بات ہے مجھے بھی انوالو کر لیتے ہیں. وہ کئی بار مجھے کوئی انسان بہت پیار شو کر رہا ہوتا ہے, یا وہ پیار سے آیا ہوتا ہے. پچھلے دنوں کوئی بہت پیار سے میرے ہاسپٹل, میرے دروازے آفس ڈور تک آ کر, میں نے اس دن اس آفس نہیں جانا تھا, دوسرے آفس تھا, میں آئی سی یو میں تھا, تو کوئی ایگزام ہو رہا تھا, میں بھاگا بھاگا اوپر گیا, انہوں نے مجھے دیکھ لیا. ادروائز تو انہوں نے کہہ دینا تھا کہ سر تو آج نہیں آئے, یا ادھر نہیں آنا آج انہوں نے, یا جو بھی تھا. اب وہ بڑے عقیدت سے مجھے کہہ رہے کہ 1 منٹ کے لیے بس, اب 1 منٹ کے لیے بس ادھر کھڑے ہو جائے, ادھر بیٹھ جائیں, ہمیں بٹھا لیں. یہ وہ مجھے بڑی بدتمیزی سے کہنا پڑا کہ نہیں, میں کیونکہ مجھے جو وہاں کام کر رہا ہوں میں, تو وہ کام ہاسپٹل کا کام ہے, اور آئی سی یو کا کام ویسے ہی بڑا کرٹیکل سا ہوتا ہے. پھر اس میں پیشنٹ کم ایڈمنسٹریشن, ملٹیپل ایشوز ہوتے ہیں. آپ اگر ایک ٹیم تیار کرتے ہیں, اور یا اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ بڑی 100% دے آپ, تو پھر آپ کو اس کے رائٹس کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے. اور اگر ان کے رائٹس ہاسپٹل دینے پہ تیار نہ ہو, یا ایڈمنسٹریشن, یا ان کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. جون بڑا کرٹیکل یہ ٹائم ہوتا ہے, ہاسپٹل کے فنڈز ختم ہوئے ہوتے ہیں, نیا بجٹ اپروو ہونے کے بعد ابھی ریلیز ہونے ہوتے ہیں, تو پیسے ختم ہوئے ہیں, دوائیاں نہیں ہیں, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, مشین ٹھیک نہیں ہو سکتی, تو وہ سارا چل رہا ہوتا ہے. ایڈمن کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, انہیں بھی ورک, آپ کی جو ٹیم ہے وہ بھی ڈیمورلائز بھی نہ ہو, اور غصے میں بھی نہ آئے, اور نیا پھڈا نہ کر دے. لیکن آپ ان سے کام, جو آئی سی یو کا کام ہے, تو اس میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ آپ انہیں کہیں کہ اچھا چلو تنخواہ نہیں مل رہی, یا ہاسپٹل دوائیاں نہیں دے رہا, تو تم بھی مریض کو نہ دیکھو. ٹھیک ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا. تو وہ کام ان سے میں 100% مانگ رہا ہوتا ہوں, اور رائٹس ان کے اگر انہیں نہیں مل رہے, یا کم مل رہے ہیں, یا جو پیشنٹ کے لیے وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ چیزیں ہی نہیں اویلیبل ہیں کسی بھی وجہ سے. کئی بار لیٹ ہو جاتا ہے, کچھ بھی, مشین خراب ہوئی ہوئی ہے, کچھ بھی, تو پھر جتنا مرضی آپ انہیں موٹیویٹ کر لو, یا وہ آپ کے خلاف بھی ہو جاتے ہیں, یا ان کو غصہ چڑھ جاتا ہے, ڈیمورلائز ہو کہتے ہیں اچھا پھر ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں, بھاڑ میں جائیں, ہم ریزائن کر دیتے ہیں. یہ سارا کچھ دیکھنا پڑ رہا ہوتا ہے. آن ٹاپ آف اٹ وہاں میڈیکل کالج ہے, اسٹوڈنٹس ہیں, اسٹوڈنٹس کے آپ ایگزام لے رہے ہیں. اگر انہیں سارا سال پڑھایا ہے, تو اب آپ ان کا ایگزام لیں گے, انہیں اسیس کریں گے. اسیسمنٹ کا پروسیس جو ہے وہ بھی اب بورڈ ہونا چاہیے, وہ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ جو لوگ آپ کی وجہ سے کہیں آگے ہیں, وعلیکم السلام, ماشاء اللہ مدینہ منورہ پہنچے ہوئے ہو سرکار کے پاس. اور دیکھ لو, میں لائیو سیشن شروع ہی کیا, تو میں بات کر رہا تھا, میں نے اٹھانا نہیں تھا, تو حارث کا نام لیا جی, حارث مدینہ منورہ پہنچا ہوا ہے. ٹھیک ہے, سرکار کے پاس مسجد نبی میں پہنچا ہوا. تو ٹھیک ہے جناب, ٹھیک ہے سر. بڑی دور تو نے کہاں بیٹھا ہوا ہے, گھومتے کدھر, واپسی کا سلام دے رہا تھا.
اچھا بس اچانک میرے دل میں آیا ہے تو میں نے آپ کو کال ملا لی. بہت مشکل ہے جانا یہاں سے. مجھے پہلے ایسے ہی لگتا تھا لیکن وہ بہت رونا آ رہا ہے. یہاں پہلی بار آئے ہو؟ بالکل فرسٹ ٹائم آیا ہوں. اوئے ہوئے ہوئے، اچھا 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 اچھا، ٹھیک. اور ایک دن کے لیے آیا ہوں ابھی. ایک بہت دن عجیب لگ رہا ہے. جایا ہی تھا. یہ بس ایسی باتیں ہی ہوتی ہیں یار، پیچھے بھی ڈالر ہوتے ہیں اور بڑا کچھ ہوتا ہے، جانا ہی پڑتا ہے. تو یہ آپ باتوں میں لگا رہے ہیں مجھے پتا ہے. نہیں نہیں، یہ بٹر ریالٹیز ہیں. تو سرکار تو ساتھ ہی ہوتے ہیں. اگر اتنا پیار ہو تو بدر والوں کی طرح سرکار ہر وقت دل میں ساتھ ہوں اور راضی برضا ہوں. ٹھیک ہے، پھر اوکے جہاں سر. بھی جائیں وہ ساتھ ہی ہوتے ہیں. ذرا نظر جھکائی اور دیکھ لیا، پھر تو یہ ہونا چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ دنیا کو تو لیکچر دیتا ہے کہ ادھر کیا کرنے جا رہے ہو، ادھر کیا کرنے جا رہے ہو، اور خود تو کہہ رہا ہے تیرے سارے کاکے کاکیاں سن رہے ہوں گے. تو میرا کوئی بھی نہیں ہے، جو ہیں آپ کے ہیں. ہاں یہ تو مجھے نہیں پتا تیری ہیں. ادھر تو کاکی عائشہ بیٹھی ہوئی ہے، اس نے کہا نہیں، میں نے ایویں تھوڑا کہا، میں کہا اس نے پہلے میری ویڈیو، نے کہا نہیں میں نے کوئی ویڈیو شوڈیو نہیں دیکھی. میں تو حارث نہیں، کون ہے حارث جی نے دعا کرائی تھی، یا پتہ نہیں حارث کاکا نے، اور کریکشن کی ہے اس نے میری. چل ٹھیک ہے، تو سرکار کو سلوٹ مار، پورے پاکستان کی طرف سے مار، پورے پاکستان کی خیر مانگ اور معافی مانگ ہمارے سارے کی طرف سے. ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے سر. ان سے کہہ کرم کی بارش اور بڑھا دیں. دیکھیں اسی تو ہے ہی گندے ہیں، وہ ذرا صابن اور ردان. ٹھیک ہے سر. تو اور ہمیں مل مل کے ذرا تو پیار پیار سے. چلو کئی لوگ ڈر گئے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو اس کویسچن کا پرپز، کوئی مقصد تھا. میں چاہوں گا کہ، اور اس کے بعد آپ سب بولے، یہاں والے بولے، کچھ لوگ لائیو میں ایک دو کالز لے لی ہم نے. تو جو کرکس ہے اس سارے سوال کا، جو کرکس ہے اس میں سارا آنسر جو آپ ساروں کا ہے، وہ میجورٹی تو یہی ہے کہ آپ نے جو میسیج دیا، بابا جی کا میسیج دیا، تو ہمیں سیلف اویئرنیس ہے، یہ اللہ کا، اللہ کے بات کا پتہ چلا، یا خود سے ایک زندگی میں یو ٹرن آیا. اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. ہم اللہ سے، ہمیں یہی پتہ تھا کہ اللہ میاں بس سزائے دیتے ہیں، مارتے ہیں. کچھ یہ جواب تھے، کچھ کا تھا کہ غلطی ہو گئی ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہم معافی ملنی کوئی نہیں ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے، اب اور غلطیاں کرتے جاؤ، اللہ میاں نے تو چھوڑنا نہیں ہمیں. تو یہ سارے آنسرز تھے. کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ چونکہ آپ فٹ بال بڑا اچھا کھیلتے ہیں تو ہم اس لیے میسی کی بجائے آپ کے فین ہیں، رونالڈو کے نہیں ہیں. جو رونالڈو کے فین تھے وہ رونالڈو کے ہیں، جو میسی کے تھے وہ میسی کے، جو فٹ بال کے فین ہیں. تو آپ ساروں کے جواب میں یہ جو چیز مجھے کامن نظر آئی وہ اللہ تھا، اللہ کے پیارے. تو اس کا مطلب ہے اگر میں یہ میسیج، بابا جی کا میسیج یا اللہ کے پیارے کا میسیج یا پیاروں کا میسیج نہ دے رہا ہوتا، ویسے اچھا سنگر ہوتا تو میرے فین کوئی اور ہوتے، اچھا شاعر ہوتا تو شاعری کے فین ہوتے، اور اگر اچھا کرکٹر ہوتا تو کرکٹ کے فین ہوتے. اب بہت سے لوگ ہیں جو وسیم اکرم کو یا اس کی فاسٹ بالنگ کو یا شین وان یا مرلی کی سپن بالنگ کو یا بیٹنگ میں ٹنڈولکر یا انضمام یا آج کل کوہلی اور بابر اعظم، مختلف اور بھی کرکٹرز ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں. لیکن میری اس میسیج کے اندر ساری بات چونکہ ہے آپ کی، آپ کے اللہ کی ہوتی ہے، اور آپ کو اپنا اللہ اپنے قریب یا اپنا ایسا مہربان ملتا ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں اور وہ آپ کو آپ کی دعاؤں کا بھی جواب دیتا ہے. آپ کی مشکل وقت میں آپ کو اچانک لگتا ہے کہ یہ کوئی میجیکل سسٹم ہے، تو وہ
سارے کا سارا مین تو پھر زور ہو گیا اللہ پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ میسی سے پیار کرتے ہیں وہ میسی کی شکل سے نہیں، اس کی فٹ بال سکل سے پیار کرتے ہیں. اور وہی فٹ بال سکل اگر اچھی کسی اور میں آ جائے تو اس میں بھی پیار کرتے ہیں، جو بھی کوئی اچھا کھیلتا ہو. اسی طرح اللہ کی بات اگر کر بھی رہے تھے تو وہ میرے بت کا کوئی کمال نہیں ہے اس میں. وہ ڈاکٹر جاوید کی بات نہیں ہے، وہ اللہ کی بات ہے. جیسے کچھ لوگ، مجھے ایک صاحب کا بڑا پیارا فون آیا، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں. میرے مرشد ہیں، بلکہ بڑا پیارا سا نام وہ لے رہے تھے، اس طرح کر کے، مطلب معشوقانہ سا نام تھا، میرے جانی جگر، میرے بابا جی ہیں، تو آپ ان سے ملے ہوئے ہیں؟ میں کہ جی کیا اسم شریف ہے؟ انہوں نے ان کا بھی نام لیا، صوفی یا سید محی الدین کوئی نام لے رہے تھے. تو میں نے کہا پردہ فرما گئے؟ تو بڑے غصے سے کہتے ہیں کہ نہیں وہ حیات ہیں. میں کہ جی فرمائیں، میں نہیں ملا ہوا. تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اچھا چلے یہ بتائیں کہ آپ نے واصف علی واصف صاحب کی کتابیں پڑھی ہیں؟ میں نے کہا جی میں نے نہیں پڑھی ہیں. کہتا ہے جی میں تو آپ کی ایک ویڈیو گزری تو آپ جو بات کر رہے تھے نا، میرے شیخ وہی بات کرتے ہیں. تو میں سننا شروع ہو گیا، تو پھر وہ ساری بات ہی وہ تھی. پھر میں نے آپ کی بہت ویڈیوز دیکھی تو وہ تو ساری آپ ہی کی بات وہی بات تھی. لیکن کبھی لگتی ہے کہ وہ واصف صاحب کی شاید آپ نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. میں نے پھر آپ کے بابا جی پہ ریسرچ کی تو ان کی باتیں بھی بڑی پیاری، لیکن یہ باتیں تو سیم وہ ہیں جو میرے بابا جی کی ہیں. تو آج میں نے مجبور ہو کے نا، وہ پھر آپ ہی کو ویڈیو نظر سے گزری تو میں آپ کو فون کر لیا. میں نے کہا جی دیکھیں بات سنیں، بات نہ آپ کے بابا جی کی ہے، نہ میرے بابا جی کی ہے، نہ واصف علی واصف کی ہے. مجھے واصف علی واصف صاحب کے پاس کوئی نئی بات نظر نہیں آئی. جو تھوڑی بہت میری نظر سے گزری ہیں اس میں مجھے کوئی نئی بات نظر نہیں آئی. انداز بیان ہے ان کا ڈفرینٹ ہے آج کل کے دور کے بارے میں. اسی طرح آپ کے بزرگ کی بات کوئی نئی بات نہیں ہے، نہ بابا جی کی. یہ ساری باتیں ایک ہی بابا جی کی ہیں جو مدینے والے بابا جی ہیں. ٹھیک ہے، بات ساری انہی کی ہے. وہ اللہ کی بات کر رہے ہیں جو ان کا اللہ ہے. اور وہ پیغام محبت یا وہ جو کرکس یا وہ ان کی بے غرض بے لوثیت محبت یا پیار ہے، وہ انہوں نے بانٹا. وہ آگے سے جو بھی ان کے کوئی غلام ہوتے ہیں جس کو وہ ڈیوٹی لگا دیں، جس پہ نظر کرم ہو جائے، جس کو وہ چاہیں، یا شاید مجھے نہیں پتا کیا ہے، تو وہ آگے سے بیان کرتے ہیں اس زمانے کے مطابق، اس کو اس لینگویج میں جو اس زمانے کے لوگ سمجھتے ہیں. آج سے 200 سال پہلے والوں کو اگر آپ کہتے کہ آپ کو میں نے واٹس ایپ پہ بھیجا اس کو سن لیں، انہوں نے کہا واٹس ایپ ہے کی ہوں کہ موبائل فون، تو وہ آپ کی شکل دیکھتا رہتا. یا آپ اسے کہتے کہ تم دنیا کے دوسرے کونے میں جاؤ، میں تمہیں وہاں پہ تمہارے سے تمہیں میں نظر آؤں گا، تم مجھے نظر آؤ گے، تو وہ نہیں مانتا. تمہیں میری آواز آئے گی، وہ نہیں مانے گا. ٹھیک ہے، آج چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ فلاں کر لیں، ایسے کر لیں، یہ والا کر لیں، وہ والا کر لیں، ایسے کر لیں، اس کو PDF کریں نا، پھر اس کو ٹرانسفر کریں نا، اس کو ایسے کریں تو ویسے کریں. تو اس زمانے کی لینگویج کے حساب سے کوئی بندے بھی پکڑ لیے جاتے ہیں یا پکڑے جاتے ہیں، اور وہ نریٹ کرتے ہیں. بات پرانی ہے، بات 1400 سال پرانی ہے، بات کسی کے پاس نہیں ہے، اور بات وہی حق اور سچ ہے، اور بات وہی رہے گی، بات نہیں بدلے گی. ٹھیک ہے، اس بات پہ آپ عمل کر لیں گے جو سمپل سی بات ہے کہ جی ہم تقدیر کیا ہے، اور اگر ہم مجبور ہیں تو پھر مختار کیسے ہیں، اللہ نے ہمیں کیوں کیا. سارے جانور، پرندے، درخت، پہاڑ، یہ سارے انہیں جو حکم دے دیا گیا یہ وہاں ٹھہر گئے. یہ بس وہی کام کری جا رہے ہیں. ان سب کی تقدیر لکھ دی گئی. آپ سب لوگ، حضرت انسان جو ہیں یا لوگ جو ہیں یا مومن جو ہیں یا اللہ کے بندے جو ہیں، انہوں نے اللہ کے حکموں کی اطاعت کرنی ہے. ان کو حکم دے دیے گئے، پھر یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے. تو یہ لکھ دیا گیا، مانیں گے تو ایسے ہوگا، نہیں مانیں گے تو ایسے ہوگا. اب وہی بات کہ موٹر وے پہ آپ نے 120 کی سپیڈ پہ گاڑی چلانی ہے، تو آپ نے اگر 100 سے نیچے چلانی ہے تو درمیان کی لین میں آ جائیں، اس سے نیچے چلانی ہے تو نیچے والی لین میں آ جائیں، فاسٹسٹ چلانی ہے تو پرلے میں آ جائیں، لیکن 120 کو کراس نہیں کرنا. یا آج کل شاید 100 ہو گئی ہے، واپس ہوئی ہے کہ نہیں 120 پہ، تو ہو گئی ہے.
تو جی آواز نہیں آ رہی؟ یہ آپ لوگوں کو آواز نہیں آ رہی؟ آج کوئی مسئلہ نیا ہے، وہ اس میں چیٹ میں بھی سارے لوگ لکھ رہے تھے آواز کم آ رہی ہے، لیکن کچھ لوگ لکھی جا رہے تھے کہ زیادہ آ رہی ہے. نہیں وہ چیٹ پڑھے بعد میں شاید ہو گیا. نہیں چیٹ میں شروع میں جو میں نے بھی پڑھا ہے ہاں نہیں اس چیٹ میں بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آواز ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر کہہ رہے تھے نہیں آ رہی نہیں آ رہی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. اچھا خالد نو، اچھا یوٹیوب پہ ٹھیک ہے. اب ادھر تو آواز ٹھیک ہے. اچھا اچھا اس کی آواز ایسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی شاید تار یہ اب اچانک زیادہ ہوئی ہے. ہاں لیکن میرا خیال ہے اس کی تار کا کوئی مسئلہ ہے، تار خراب ہو گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، یہ خراب ہو گئی ہے، تو یہ نیا لینا پڑے گا یا تار نہیں لینی. تو پھر اب اس کی تار کا مسئلہ ہے. یہ میرا خیال ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی اس کا بینڈ یا کیونکہ ڈیلیکیٹ سے ہوتے ہیں تو اس کا تو میں ایسے پکڑ کے بول دوں اب ٹھیک آ رہی ہے. نہیں یہاں اب زیادہ آ رہی ہے، وہاں گئی کہ نہیں گئی، وہاں کا ہی مسئلہ ہے. وہ یوٹیوب والوں کو مسئلہ ہے، یوٹیوب اور فیس بک والوں کو جو ہے نا انہیں مسئلہ ہوتا ہے. اب یہاں جو یوٹیوب فیس بک یہاں جو لوگ سن رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک آ رہی ہے. ہاں فون آن کر کر کے انہیں ٹھیک آ رہی ہے. یار یہاں بھی ٹھیک آ رہی تھی، یہ دیکھو اب ٹھیک آ رہی ہے. ابھی بھی ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ وہ ان کے اپنے فون میں کئی مسئلہ ہوگا، پھر ان کے فون میں وہ تھوڑا مختلف فونز کی اپنی کوالٹی کا مسئلہ ہے. ہاں اچھا اب کم ہو گئی ہے، یہاں لگانے سے کم ہو گئی ہے. چلیں اس کو ایسے کر لیتے ہیں، لیکن میں اب باتیں کرتے کرتے مجھے دھیان نہیں رہتا ہاتھ کو. نہیں وہ پیچھے چلا جاتا ہے نا. اب ٹھیک ہے یا ابھی بھی نہیں ٹھیک ہے؟ کم ہو گئی ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. اب ابھی آ رہی ہے؟ ابھی تو ادھر سے لیگ ہوگا. ٹھیک آ رہی ہے. اور یہ والا یہ آ رہی تھی شروع میں ایکو اس کی ٹھیک ہو گئی تھی. پہلے سے بہتر ہے. نہیں تو میں ایسے ہی پکڑ لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، ایسے بول لیتا ہوں. یہ آ رہی ہے. چلیں تو کیا بات ہو رہی تھی؟ جو بھی بات ہو رہی تھی. عائشہ جی اپنا تعارف کرائیں، کہاں گئی عائشہ جی؟ آپ کا دعا کا جرنی کیا ہے؟ آپ بھی ایسے کر کے بولیے گا تاکہ آپ کی آواز ٹھیک ہے. جی نہیں آواز نہیں آ رہی، آن نہیں ہے یا یہ اب بولیے. سر میرا نام عائشہ احمد ہے اور میں ٹورانٹو سے آئی ہوں. ویسے میں اسلام آباد سے ہوں اور میرا دعا کا جرنی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ عروج کے تھرو مجھے میسیج ملا کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے بات کر لو. تو اس وقت میں اپنی ایک ایسی لائف کی اسٹرگل میں تھی جہاں میری ایک ہی دعا تھی کہ اللہ میاں جو بھی میرے لیے ٹیچر ہیں وہ مجھے مل جائیں. اور یہ میرا پہلے بھی رہا ہے ایسے ہی کہ جب بھی میں کبھی بہت زیادہ ایسے
ڈیڈ اینڈ پہ آ جاتی ہوں جہاں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ جو بھی میرے ٹولز ہیں وہ کچھ بھی ورک نہیں کر رہا, تو میری یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ میاں میرے لیے راستہ جو بھی جس بندے کے تھرو ہے وہ آ جائے. لیکن اس دفعہ میری دعا تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی کہ بس میں تھک گئی ہوں, بس مجھے ایک راستہ بتا دیں اور بس مجھے اور نہیں بھٹکنا. تو جب مجھے عروج نے یہ میسیج دیا تو میں نے کانٹیکٹ کیا اور میری بات ہوئی, اور اس وقت میں یہی سمجھی کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں. اور حارث, مجھے تو آپ نے جانتی نہیں تھی. نہیں, عروج بھی حارث بھائی سے جب بات کرتی تھی تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ ڈاکٹر جاوید ہیں. تو حارث نے جب شروع میں دعائیں کرانی شروع کی, جی, حارث کو بیسکلی دعا کروائی ہوئی ہے صدف نے, ایم آئی رائٹ؟ اور صدف بھی اپنا نام نہیں بتاتی جب دعا کراتی ہیں یا سارا, تو کافی عرصہ تو اس کو ان کا نام کاکی جی وہ کہتا ہوگا انہیں, ان سے رابطے میں ہوں کہ صدف بہت دیر تک میرا نمبر نہیں دیتی تھی, اپنی اس اگلے بندے کو دیکھتی رہتی تھی اس کا کیا مسئلہ ہے کیا نہیں مسئلہ. تو انہوں نے میرے سے بات کی کہ سر کوئی کاکا ہے, میں نے ایسے ایسے دعا کرائی ہے اور یہ والی باتیں اب وہ کر رہا ہے. میں نے کہا اب اس کو دعا سیشن میں بلا لو. اب وہ دعا سیشن میں آیا تو ظاہری بات ہے وہ اپنے پیار میں, اس کا اپنا پیار ہے, تو اس میں نعت بھی بہت پیاری پڑتا تھا, سارا بیٹھتا رہا. پھر میں نے اس کو دیکھا جب یہ زیادہ جذب میں جا رہا ہے یا دنیا داری, بلکہ اس کی امی ایک بار آئیں انہوں نے شکایت کی کہ اس کو کہیں کہ اس نے اتنا پڑھا تو کوئی نوکری بھی کرے, کوئی پیسے بھی کمائے, تو یہ بڑا بچہ ہے ہمارا. اور اوپر سے یعنی ایک انہوں نے ڈائریکٹ تو نہیں کہا, لیکن ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ تسی بھی پیچھے لا لیا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, یہ کیا کرتا پھر رہا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ یار تم جاب کرو یا کوئی کام کرو. اس کا اس وقت ہی تھا کہ میں نے باہر جانا ہے, میں نے آگے فردر ایجوکیشن کرنی ہے, میں یہ کروں, لیکن پیسے نہیں ہیں, ریسورسز نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. میں نے کہا اچھا وہ اللہ سارا کرے گا, تم دعائیں کراؤ. اب اس نے دعائیں کروانی شروع کی تو وہ اس نے مجھے کہا کہ سر میں جس سے بات کرتا ہوں, ایک تو آپ نے ویڈیوز اتنی پھیلائی ہوئی ہیں, ہر کوئی کہتا ہے ڈاکٹر جوید کا نمبر دو, ڈاکٹر جوید کہاں ہے, ہم نے ان سے بات کرنی ہے. تو سر میری تو بات ہی کوئی نہیں سنتا. میں نے کہا تم انہیں کہا کرو کہ میں ڈاکٹر جوید ہی بول رہا ہوں, تو آپ بات کریں. اس پہ بڑا خوش ہو گیا. اب اس نے اس طرح دعائیں کرانی شروع کر دیں. اس میں میں نے اسے کہا کہ اب تم نے بندے کو اچھی طرح تیار کرنے کے بعد میرے سے بات کرانی ہے. جو تمہاری سمجھ میں نہ آئے یا جو بندہ تمہیں تنگ کرے, ہاں تم نے میسج دینا ہے پیار سے, لیکن یہ دیکھا کرو کہ ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا صرف یہ ہوتا ہے کہ مجھے جاب ملنی چاہیے, مجھے ویزا ملنا چاہیے, میری شادی ہونی چاہیے, میری بیٹا پیدا ہونا چاہیے, بیٹی کا رشتہ ہونا چاہیے, جو بھی ان کے دنیاوی مسائل ہوتے ہیں. تو اس میں تو انہیں 2 سورہ رحمان کا میسج اللہ اور وہ سارا. اب کرنا نہ تم نے ہے نہ میں نے, اللہ نے کرنا ہے. تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بندہ کنیکٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, حضوری اس کو حاصل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. آپ سیم اس کی ٹریننگ کا پارٹ تھا وہ, کیونکہ جب بھی لوگ آتے ہیں اب وہ فل اپنی اس کو ٹنکی چڑھی ہوتی ہے. جو نئے لوگ آتے ہیں جب وہ دعا سیشن میں آتے ہیں, اب وہ تو سمجھتا ہے اسے بہت پیارے, باقی بھی سارے پیارے لگتے ہیں. اب آگے سے کئی بچے جو ہوتے ہیں انہوں نے ہوم ورک چیک کرایا, اگلے مرحلوں سے گزر رہے ہوتے ہیں, تو یہ اپنی عقیدت میں چڑھ رہا ہوتا ہے کہ بس مجھے بھی ادھر بیٹھنے دیں. ادھر والے تو وہ ہوتے ہیں جو سزا میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو پھٹی پھاڑی ہوتی, وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ پیار میں بیٹھنا ہے, ادھر سر کے پاؤں کو پکڑ لینا ہے, ہاتھ کو پکڑ لینا ہے, تو پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے. تو ایک تو نئے, یا اسے کہا کہ آپ لنگر بانٹیں. اب وہ بیچارہ لنگر کے لیے بھاگا جاتا ہے بغیر پوچھے, وہ اچانک کمل باجی کے آگے سے جگ اٹھا لیتا ہے کہ یہ میں لے جاتا ہوں, کمل آگے رکھو اس کو. تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ پیار محبت کا پرچار. آصف صاحب اسے کہتے ہیں 1 منٹ باہر, ٹھیک ہے, کچن تو باہر ہو. بھائی ان کو تو نہیں نا پتا کہ یہ کتنا محبت میں ڈوبا ہوا ہے, اور یا یہ اپنی محبت میں, اور ہم نے محبت کے کئی کارنامے دیکھے ہیں نا, ٹھیک ہے. یہاں پہ محبت میں یہ بھی ہو جاتا ہے نا کہ بعد میں آصف صاحب بھی اپنا پرس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, لنگر میں بھی گڑبڑ گھوٹالا ہو چکا ہوتا ہے, اور سارے پھر اپنا اپنا پیٹ پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ آج دال میں فیض زیادہ تھا, ہر طرف جاری ہو ساری ہو کے. تو وہ ان کی اپنی ذمہ داری ہیں, جن کے اوپر ذمہ داری پڑی ہوتی ہے وہ اپنی ٹینشن میں ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ سر نے تو اوندی چون نہیں کرنی, تو ہمیں ہی دیکھنا ہے کر کے کہ یہ کیا ہوا, اور اوپر سے اسے ہی کہا تو لنگر بانٹ. وہ اب تو کئی محبتوں میں مل جائیں تو آپ کو پتہ ہے نشہ بڑھ جاتا ہے, ٹھیک ہے.
تو نشئی ادھر ادھر گر رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو وہ سمجھداری کا سبق بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہوش کرو، دھیان کرو، تمہیں ہوش نہیں ہے، خود بھی گر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کچھ ہوش والے چھوڑے ہوتے ہیں جو گاہے بگاہے ان کو ہوش دلا رہے ہوتے ہیں۔ کاکیاں، کچھ کاکیاں دھمال میں جیسے چلے جاتی ہیں، کاکے تو کاکیوں کا ہوتا ہے، یا تم کاکیاں جو دھمال میں چلے جائیں انہیں پکڑ لینا، کاکوں کا ہوتا ہے جو کاکے دھمال میں چلے جائیں انہیں پکڑ لینا۔ تو مجھے یاد ہے 3-4 عرصوں پیچھے فجر کافی سینئر کاکیاں اب ادھر نہیں آتی، تو پچھلے 3-4 سال پہلے کے عرص کی بات ہے، گرمی بھی تھی، ٹھیک ہے، تو اب کچھ کاکیاں تھیں دھمال سے نکل نہیں رہی تھیں، ان کا یہی تھا کہ ساری آ کے نکالیں گے، تو فجر نے فزیکلی پھینٹی لگانی شروع کر دی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ کافی لوگ جس علاقے میں فجر پھر رہی ہوتی تھی وہ دھمال میں نہیں جاتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ بھی کچھ تھوڑا اختیاری عمل بھی ہے، تو وہ سارا چلتا ہے۔ اب میں اسے کہا کہ یار تو آج سے ڈاکٹر جاوید تو کر، تو وہ جو چڑھ جاتی ہے بندے کو، تو وہ لگا رہا اسی میں، پھر اس نے سوشل میڈیا بھی اور سارا وہ کر رہا، تو لیکن کام اس نے خوبصورت کیا۔ وہ اس کو ہر ایک کو نہیں میں کہتا، اس کو کہا تو کسی وجہ سے کہا تھا، فوکس اس کا اپنی جگہ ٹھیک تھا، تو وہ لگا رہا، تو فوکس ہی میں نے اس کا خراب کرنا تھا۔ جن کا ٹھیک ہوتا ہے ان کا خراب کرنا ہوتا ہے، جن کا خراب ہوتا ہے ان کا ٹھیک کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی ویلے بیٹھے ہوں اسی کی کریے، اسی کسی کپڑے، ٹھیک۔ تو وہ بتایا نا کہ زمین یوں گھوم رہی ہے، ٹھیک ہے، سورج یوں گھوم رہا ہے، ٹھیک۔ اب زمین گھومتے گھومتے اگر پوچھے کہ سرکار ٹھیک گھوم رہی ہو، کہ نہیں ادھر کو گھومو، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کسی وقت ٹائم آ جائے گا، تو اچانک سورج صاحب مغرب سے نکل رہے ہوں گے، ٹھیک، کوئی پتہ نہیں ہوتا کون کدھر کو گھومنا شروع کر دے، تو فوکس زیادہ ہو جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی امی کہہ گئیں، میں نے پچھلی بار کہا تھا نا کہ ماں ماں ماں، ٹھیک ہے، تو اس کی امی کہہ گئیں کہ جناب میرا بچہ تھوڑے والے نام ہی کریں تسی تے کھولیا ہے، یا اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، حالانکہ پہلے بھی وہ کوئی ماشاءاللہ اتنا ہی آوارہ تھا، لیکن اب صرف یہ تھا کہ وہ ایک جگہ پہ آوارگی کر رہا تھا۔ گھر والوں کو پریشانی ہو گئی کہ یار ساڈا منڈا روز فلم ویکھن جاندا سی، جوا کھیڈن جاندا سی، کسی دن میچ تے لا لیندا سی، کسی دن کڑیاں چھیڑ آندا سی، کسی دن کالج کڑیاں دے کالج شکایت آندی سی کہ ایتھے باجیاں چھیڑیا، کدی پولیس والے پھڑ کے لے گئے، کس دن موٹر سائیکل دی 1 ویلنگ کردیاں لت اڑا لی، مطلب اینی ورائٹی سی۔ ہن ایک بچہ ایکو جگہ بیٹھا ہے، اللہ کرے 3 بار، تو گھر والوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کیا بکواس ہے، یہ کڑی چکر چ پے گئے، ٹھیک ہے۔ وہ اس راستے پہ آتے ہی ساتھ ہی سارا گھر جو ہے اس کو ساری اچھی اچھی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، اس سے پہلے چاہے وہ ہیروئن چی ہو۔ میرے پاس نشئی نشہ چھوڑ کے بیٹھ گئے، گھر والے جو ہیں وہ 2 ہفتے بعد شروع ہو جاتے ہیں، نہیں تو ڈاکٹر صاحب انہوں کسی کمے بھی لاؤ، انہوں نے اتنے بیٹھے رہنا، ٹھیک ہے، انہیں یہ ہوتا ہے کہ ہیروئن تو چھوڑ دی ہے، کتنے ڈاکٹر صاحب ہیرو کا ہی نشہ نہ پہ جائے، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی عجیب ہی کام شروع ہو گیا۔ اس میں یہ لوگ کئی بار اس طرح کے بیانات جاری کر دیتے ہیں نا، آپ کو چھوڑ دوں گا، سر کو نہیں چھوڑوں گا، وہ تو پتہ لگتا سر کہتے ہیں مینوں تو اپنا نہیں پتہ کہ جو اتنا جذباتی بندہ ہے اس کو کسی کام لگانا ہے، تو اب اس کو